ہم نے سوچا کہ لوگوں کو مہنگی مہنگی دوائیاں لینی پڑتی ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے چکر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حبیب تو طبیب تو داروں کے دردن، تو ڈی تو لائیں ڈاتر کے ڈکندن، تڈیں فکیوں فرق کن جڈیں امر کری۔ دوستو، روحانیت اور حکمت ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ جو اصل حکیم ہیں، حکمت کرتے ہیں، وہ روحانیت ضرور رکھتے ہیں۔ جو روحانیت جانتے ہیں اسے حکمت کا پتہ ہوتا ہے۔ روحانیت کی پہلی جیت دست شفا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم حکمت کے جو پہلو ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ویسے ہمارا تصوف کا کام، شاہ صاحب کا رسالہ، اس کی ٹرانسلیشنز، ویب سائٹ، وہ کام چل رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ لوگوں کو مہنگی مہنگی دوائیاں لینی پڑتی ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے چکر میں۔ بڑے بڑے حکماء کی طرف جاتا ہے انسان، بڑے بڑے مہنگی دوائیاں لیتا ہے، تو کیوں نہ ہم انہیں آسان سا راستہ بتائیں اور انہیں آسان سا مشورہ دیں۔ اس حکمت کے سلسلے میں 4 چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں، جو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ جو دوا لے رہا ہے یا جو حکیم ہے، نیا ہے، یا جس کو ایکسپیرینس نہیں ہے حکمت کا، تو اس کے لیے بیسیکلی ہم بتا دیتے ہیں۔ حکمت کے اصولوں میں موالد ثلاثہ، یعنی حیوانات، نباتات، جمادات، جاندار، درخت، پودے، پتھر، سمتھی، یہ جو چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں جو بنی ہیں یہ 4 عناصر سے بنی ہیں۔ حکمت کے لحاظ سے یہ 4 عناصر سے بنی ہیں۔ 4 عناصر کیا ہیں؟ ہوا، آگ، مٹی اور پانی۔ اس کی مناسبت سے انسان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اس کو دوائی تجویز کی جاتی ہے۔ اس دوا تجویز کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ان 4 چیزوں کو 4 خلط بھی کہتے ہیں، 4 حالتیں بھی کہتے ہیں، جسے اخلاط 4 کہتے ہیں۔ یہ چاروں جو ہیں ان کا نام حکمت میں خون، دوسرا صفرا، تیسرا بلغم، چوتھا سودا۔ ان 4 حالتوں کی پرسنٹیج اگر صحیح ہو تو انسان صحیح رہتا ہے، یعنی معتدل ہو تو صحیح رہتا ہے۔ ان میں پھیر پھار آ جاتا ہے تو بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، مختلف قسم کی حالتیں، کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اصل میں یہ 4 خلط جو ہیں، حالتیں جو ہیں، اسے اگر حکمت بیان کرے تو اسے ایسے بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانے کا ست ایکسٹریکٹ اس کو 24 حصے مانا جاتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، حاصل ہوتا ہے جسم کو، اسے 24 حصے کہا جاتا ہے۔ ان 24 حصوں کو
معتدل طریقے سے چاروں میں، جیسے خون ہے پہلا، خلط خون کہتے ہیں ہم اس کو، اس کے 12 حصے ہوتے ہیں جو ہمیں کھانے سے ایکسٹریکٹ ست یا نچوڑ ملا، اس میں 12% خون بنتا ہے۔ اور اس کے نیچے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو 8% جو ہے خون کے نیچے کچا خون بھی کہلاتا ہے، اور اس کو صفرا بھی بولتے ہیں۔ صفرا 8 حصے، تو یہ ہو گئے 20، باقی بچے 4 سے، جس میں بلغم جو ہے وہ 3 حصے ہوتا ہے، جو کہ خون کے اوپر جھاگ کی مانند دیکھا جا سکتا ہے یا محسوس یا اینالائز ہوتا ہے۔ ایک حصہ سودا کہلاتا ہے، جو خون کے باٹم میں چارج کی طرح پلازما، جیسے کہا جائے کہ ایک پھٹی ہوئی سی کسی محلول کسی حیثیت یا کیفیت میں خون کے بالکل نیچے حصے میں چلتا ہے، یہ سودا ہوتا ہے۔ اس لیے ان 4 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر خون خلط میں حالت میں فرق آ جائے تو بیماری مختلف ہوگی، اس کی ڈائگنوسس مختلف ہوگی، اس کے زبان کا، اس کے ذائقے منہ کا، اس کی آنکھوں کا کلر، ناخن کا کلر مختلف ہوگا۔ ایسے ہی 4 حالتوں میں یا 4 جو خلط ہیں اس میں مختلف ہوگی، اس سے ڈائگنوس ہو جاتا ہے یہ کس مزاج میں ہے، جس کے کس مزاج میں فرق آیا ہے، بڑھوتی ہے یا کم ہے۔ اس سے آگے جب ہم جاتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ اس سے کو ڈیزیز آتی ہیں، کیا ہے اس سے کو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ کس حالت میں آیا ہے۔ اصل میں حکمت کا علاج کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 4 اسٹیجز میں، یعنی 5واں ایکسٹرا ہم کہتے ہیں، 4 یا 5 اسٹیجز میں علاج کا طریقہ کار 5 اسٹیجز میں کیا جاتا ہے۔ حکمت کا طریقہ کار یہ ہے، جو اصل حکیم ہے وہ اس طرح سے علاج کرے گا۔ پہلے اسے تجویز کرے گا کوئی ایسی دوا جو بھگو کے رکھی جائے، صبح پی جائے، پوسا بھی بولتے ہیں اس کو، یا کوئی قہوہ اس کو دیا جائے۔ یہ ابتداً اس کے لیے سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس مزاج میں ہے، اسے پہلی چیز یہ دی جائے۔ اس کے بعد منزج مینس علاج، وہ دوا دی جاتی ہے جو ڈائگنوز ہوئی ہے بیماری، اس کی دوا دی جائے۔ علاج، اس علاج کے ساتھ ساتھ ہم لکھتے ہیں مسائل کہتے ہیں، ہم مسائل کہتے ہیں جلاب کو۔ اب جلاب بھی ایک قسم کا نہیں ہوتا ہے، ہر قسم کے مزاج کے شخص یا شخصیت کے بارے میں یا بیمار کے بارے میں جلاب تجویز کیا جاتا ہے۔ جب تک اس کی یہ ڈائجسٹو سسٹم کلیئر نہیں ہوگا تب تک اس کا کوئی بھی افاقہ اس کی دوا کا نہیں ہوگا۔ تو جلاب بھی مختلف ہیں کہ گرم، خشک، گرم تر، سرد خشک، سرد تر، کون سی طبیعت ہے اسے کون سا جلاب دینا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں علاج کرتے ہیں تو پھر اس کو معتدل دوائیاں دی جاتی ہیں۔ معتدل مینس وہ جو ہم خلط پڑھ کے آئے ہیں جن کی پرسنٹیج ہے ان کو اعتدال میں لانا، برابری پہ لانا، ان پرسنٹیج پہ لانا، اس کی ادویات دی جاتی ہیں۔
جب اس سے وہ معتدل ادویات سے اس کی طبیعت سنبھل جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، اعتدال پہ آ جاتی ہے، تو اسے جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس چیز کا ٹانک، معجون، کوئی بھی چیز ہم اس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے شربت بھی دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے حکمت کا علاج ہوتا ہے. دوستو ایسے 4 کلپ آئیں گے جس میں 4 حالتوں کے بارے میں آپ کو صحیح سے بتاؤں گا کہ خلط خون میں انسان کی اپیرنس کیا ہوگی جب بیمار ہوگا، اس کے بڑھنے سے یا اس کے کم ہونے سے، کون سی ڈیزیزز اس میں ہو سکتی ہیں، اس کی زبان کی ڈائگنوسس سے، ناخن کی ڈائگنوسس، کلر کی ڈائگنوسس سے، اس کے منہ کے ٹیسٹ کی وجہ سے ہم اس نتیجے تک جا سکتے ہیں کہ اس کو کیا بیماری ہے، کیا پرابلم ہے. اس کے بعد پھر ہم جائیں گے بلغم پہ، سفرا پہ. تو اس لحاظ سے ہم چاروں آپ کو بتائیں گے، ایک ایک کلپ میں ایک کی ڈیٹیل بتائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے چینج ہونے سے کون سی بیماریوں کی سیکوینس یا سیریز ہوتی ہے، ہمیں اسے کیسے علاج کیا جائے. ہر ہیلتھ کا بتاؤں گا، اس کی جو طبیعتاً یا اپیرنس، اس سائن سمپٹمز بتاؤں گا، اور اس کے بعد اس کا علاج بتاؤں گا. اس معاملے میں میری کوشش ہے کہ میں لوگوں کو سستا ترین علاج بتاؤں اور ایزی جو اپنے گھر میں بنا سکتے ہوں، یا ان حکمات کو میں وہ فارمولے ہربل کمپنیز کو بھی دے سکتا ہوں جو ڈیزیز کے مطابق مجھ سے کوئی ادویہ فارمولیشن کمرشلی بنانا چاہتا ہے، ان کو بھی میں فری آف کاسٹ یہ چیز دوں گا. اور جو لوگ مجھ سے میڈیسن منگوائیں گے میں فری آف کاسٹ ان کو میڈیسن پرووائڈ کروں گا. انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو فائدہ ہو. ان معاملات میں بڑی پریشانی ہے لوگوں کو، ان میں ان کی مدد کر سکوں. تو آج میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں. جو لوگ ابو 40 ہیں، 40 سے اوپر ہیں، وہ اپنے آپ کو اعتدال میں کیسے رکھیں اور وہ صحیح کیسے رہیں. جن لوگوں کو شوگر ہے، موٹاپا ہے، اور یا لوگ ابو 40 تھکن کا شکار ہے یا پریشان ہے، سستی ہوتی ہے، نیند صحیح نہیں آتی ہے، چلنا پھرنا، قبض وغیرہ پریشانی ہوتی ہے، یہ اوور ایج میں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر جو شخص اس بات کو نوٹ کر لے کہ وہ صبح کے ناشتے میں 7 بادام، 1 بڑا چمچ تل کا، 2 انجیر اور بڑا چمچ کشمش کا کھا لے، تو وہ اس کے بعد اگر موٹا ہے تو گرین ٹی پی لے، اگر وہ پتلا ہے تو وہ نارمل دودھ پی سکتا ہے یا چائے پی سکتا ہے. ناشتہ نہ کرے، باقی دوپہر کا ساگ سبزی وغیرہ سے نارمل کھانا کھائے، رات کا بھی کھانا کھائے. وہ انشاءاللہ کوئی ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کا ویٹ بھی صحیح ہو جائے گا. اور اس کا یہ جو نظام ہے خشکی کا باڈی میں، جس سے بہت بڑے پرابلمس آتے ہیں، گاڑی پرابلم آتے ہیں، نیورو پرابلم آتے ہیں، اسکن کے پرابلمس آتے ہیں، تو ایکسکریشن کے پرابلم آتے ہیں، یہ پھر نہیں آئیں گے. میں بیسیکلی میڈیسن سے تعلق رکھتا ہوں اور حکمت کا کوالیفائڈ حکیم بھی ہوں. تو لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی زندگی میں جتنے بھی پیشنٹ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں ان کو فری آف کاسٹ میڈیسن اب تک دیتا آیا ہوں اور آگے بھی دیتا رہوں گا. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں پازیٹیولی آپ ان چیزوں کو لیں گے، اور مجھ سے جس کو ضرورت ہو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، چاہے وہ نیوٹراسیوٹیکل ہربل فیکٹری ہی کیوں نہ ہو. میں ان کی کسی ڈیزیز کے کوئی اگر دوائی کہیں گے تو میں ان کو فارمولیشن ان کو بنا کے دے سکتا ہوں ان کمرشل وے میں. کمرشل وے کیسے بنائیں؟ اگر ویسے کوئی دوست ہے، حکیم ہے، کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہے یا وہ بنانا چاہتا ہے، اس میں بھی میں اس کو گائڈ کر سکتا ہوں. لہٰذا میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان تک میرا میسیج پہنچائیں تاکہ میں ان کو میڈیسن فری آف کاسٹ دے سکوں، یا ان کو سجیشن دے سکوں، یا ان کو مشورہ دے سکوں. میری کوشش ہوگی. اللہ حافظ.